وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور جو ساری کائنات کے بے بہا مختلف النوع انتظامات سنبھالے ہوئے ہے اور اس کی سلطنت کے امور اسے تھکانے والے نہیں ہیں. وہ ہر کام کی خود تدبیر فرماتا ہے اور ہر روز ایک نئی شان سے اپنی حکومت کو چلاتا ہے. وہ سب کا خالق ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے. اصل قوت، طاقت، علم، قدرت صرف اسی کے پاس ہے. اور
اور وہ یہی چیزیں اپنے بندوں کو عطا کر کے ان کو آزماتا ہے، کہیں طاقت عطا کر کے آزماتا ہے، کہیں قدرت دے کر، کہیں اختیار دے کر، کہیں علم عطا کر کے۔ اس سے دعا ہے کہ ہمیں ان آزمائشوں میں کامیاب فرما دے اور اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو بہت تھوڑے یعنی شکر کرنے والے ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تحریک نے کائنات کی تمام تاریکیوں کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ اور جن کی جماعت کائنات کی تمام جماعتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقے میں سے ہیں جس طبقے کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کوئی شخص چاہ کر بھی، نیکی، تقوی، پارسائی اختیار کر کے بھی نبوت و رسالت کے منصب پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے، اور اس فضل کا، اس والے فضل کا خاتمہ ہو چکا، اب کوئی اور نبی بن کر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ راستہ، یہ دروازہ، یہ والا دروازہ اس نے بند کر دیا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو اعتراض تھا، اختلاف تھا، جس نبی نے بھی اعلان کیا تو قوم نے انکار کیا کہ تمہیں کیوں بنایا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہم میں سے کسی معروف اور بڑے شخص کو کیوں نہیں بنایا، جو مال میں تم سے زیادہ ہیں، جو اس وقت قوت و اختیار میں تم سے زیادہ ہیں، ان کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ دو بڑی بستیاں ہیں، طائف اور مکہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خالص فضل ہے، کسی کی محنت اسے نبوت کے مقام پر نہیں لے جا سکتی ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اور اللہ نے اس چناؤ کو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پھیلایا ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی خود محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، ایسے ہی محنت کر کے آج کا کوئی شخص چاہ کر بھی، نیکی اور تقوی اختیار کر کے بھی انبیاء کی جماعتوں جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء کی جماعتیں بھی اللہ ہی منتخب کرتا ہے۔ جن لوگوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 12 رقیب، آپ کے 12 نقیب بنایا گیا اور 12 آپ کے ساتھی چنا گیا، یہ چناؤ اللہ کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا۔ کس نسل کو اللہ نے چننا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اور اللہ نے ان کی دعا اور ان کی محنتیں اور ان کی اللہ کے ساتھ وفاؤں پر صلہ یہ دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بناتے ہیں تمام کائنات کا۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد بھی فرما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات یہ درخواست کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری نسل کو بھی یہ تحفہ عطا کر دے۔ تو خالق کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا وعدہ، قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، یعنی تمہاری نسل میں
جو ظالم ہوا اس کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ وہ عطا کرنے پہ آئے تو ایک شخص کا قتل ہو جانے پر اپنا وطن چھوڑ کر جانے والے کو بھی نبوت عطا کر دے، اور وہ عطا کرنے پہ آئے، نبوت عطا کی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ کہتے ہیں اجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ میرا وزیر میرے خاندان میں سے بنا دے ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اور یہ واحد واقعہ ہے اور یہ واحد معاملہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہی ان کے بھائی کو ان کا وزیر ہی نہیں بلکہ نبی بنا دیا ہے۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے، انتخاب اللہ کا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص چاہ کر بھی نبی علیہ السلام کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ چناؤ بھی اللہ کا ہے۔ موجود تھے، ابو جہل وہیں موجود تھا، بڑا زیرک، بڑا دانا، ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ مانا جاتا تھا، لیکن اس کی کل حکمت دانش بھی اسے رسول پاک علیہ السلام کی جماعت میں داخل نہیں کروا سکی۔ عتبہ بہت زیرک اور ادیب اور خطیب مانا جاتا تھا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلاحیتوں کے معترف تھے، لیکن یہ چناؤ اللہ کا ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو منتخب کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو دو لوگوں کے بارے میں دعا کی، اللہ کا چناؤ سیدنا عمر تھے، اللہ نے عمر کو نبی علیہ السلام کی نہ صرف جماعت کا حصہ بنایا بلکہ آپ کا وزیر بنا دیا ہے۔ جنہوں نے اس جماعت کا حصہ بننا تھا وہ سینکڑوں ہزاروں میل کے سفر کر کے بھی وہاں پہنچ گئے، اور جن کے نصیب میں یہ بات نہیں تھی وہیں موجود رہے، آزاد فضاؤں میں بھی موجود رہے۔ اسی طرح مدینہ کی بستی میں بہت دانشور سمجھا جاتا تھا عبداللہ بن ابی کو، بہت بڑا شخص مانا جاتا تھا، لیکن نصیب اس کے بھی نبی پاک علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہونے کے باوجود بھی نصیب نہیں کھل پائے۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے، اور اس چناؤ میں کوئی اور ان کی عظمت کا شریک اور ان کا ثانی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی ایک ادنا صحابی جو آخری عمر میں رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کی آخری گھڑیوں میں آپ سے ملا ہو، اس نے آپ کے ساتھ ایک نماز پڑھی ہو، اور ایسے بھی لوگ ہیں، اسیرم جو میدان جنگ میں مسلمان ہوا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی آپ کے ساتھ لمبا چوڑا وقت نہیں کاٹا، ایک جنگ اسی میں شامل ہوا، اسی میں شہید ہو گیا۔ صرف جہاد کا یہ ایک عمل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نیکیوں کے پہاڑ یا نیکیاں یا نمازیں یا روزے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فتویٰ جاری فرمایا، عامل قلیلا و اجر کثیرا، تھوڑا سا عمل کر کے گیا ہے اور بہت بڑا اجر حاصل کر گیا ہے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں اس لیے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، پتہ نہیں ان کا کوئی منشور ہے، مسلسل خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کی ناموس رسالت کو چھیڑا جا رہا ہے، اور خاص طور پر صحابہ کے حوالے سے جو زہرناکی تھی، جو پروپیگنڈا تھا، وہ پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اور خود ہمیں بڑا یقین سا تھا، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کی زبان پھسل جاتی ہے، اور محترم وزیر اعظم معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج 10 سے زائد دن گزر گئے اور اسے یہ توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنے الفاظ کی وضاحت ہی کر دیتا۔ وضاحت تو کیا، اس کے چاہنے والوں نے نکال کر کتابوں سے حوالے ڈھونڈ کر شاذ باتیں جمع کر کے صحابہ کے خلاف ایک ماحول کھڑا کر دیا کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے، یہ مالی مفادات کے
متوالے تھے، اور یہ تھا وہ تھا، فلاں عیب ان کے اندر تھا، فلاں عیب ان کے اندر تھا۔ میرا یہ کہنا نہیں، ماننا ہے، میرا ایمان ہے، اور ایسا ایمان جس کا نہیں میں کم از کم اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی اس تحریک میں حصے دار بننے والا، ایمان کی حالت میں ایک دفعہ آپ سے ملاقات کرنے والا، اور کوئی اور اچھا عمل کیے بغیر اس دنیا سے جانے والا، جس کی میں نے مثال دی اس حرم کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس حرم ایک طرف ہوں اور دوسری طرف کائنات عبد القادر جیلانیوں سے بھر جائے۔ میرا دعویٰ نہیں، میرا ایمان ہے یہ کہ اللہ کی قسم ہے، ایک صحابی ایک عمل کر کے اس دنیا سے جانے والا، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک وقت میں آپ کی بیعت کرنے والا، سارا زمانہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بڑے نیک آدمی، میں نے نیک کی مثال دی ہے، اس سے بڑی بات کروں، سارا زمانہ امام ابو حنیفہ بن جائے، سارا زمانہ امام مالک بن جائے، سارا زمانہ امام شافعی بن جائے، احمد ابن حنبل کی داستانیں تو سب نے سنی ہیں، استقامت کا پہاڑ، لیکن میں کہتا ہوں سارا زمانہ احمد ابن حنبل بن جائے، ایک صحابی اس حرم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور جس شخص کا ایمان اس معاملے میں خطا پر ہے، کوتاہی پر ہے، اور وہ صحابہ کی غلطیاں چنتا ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنا ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات ایسی ارشاد فرما دی ہے، ایک معیار، ایک ترازو ایسا لگا دیا ہے کہ جس ترازو کے لگنے کے بعد گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ کو، مجھے اپنی سیاسی مذہبی جماعتوں کی حمیت، غیرت بہت زیادہ ہے۔ ہماری جب مذہبی جماعت کے خلاف کوئی بات کرے، ہمارا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہماری سیاسی نظریے کی حامل جماعت کو طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے، کوئی ہمارے سیاسی لیڈر کو کچھ کہہ کے دیکھے، ہم بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ معیار قائم کر دیا ہے کہ اصل میں من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے بغض نہیں رکھے گا، محبت کرتا ہوگا، دلی جذبات صحابہ کے ساتھ ہوں گے، وہ اصل میں صحابہ سے نہیں، میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ گویا صحابہ کی محبت نبی پاک کی محبت قرار دی گئی ہے۔ جس کے دل میں صحابی کی محبت نہ ہو، یہ خام خیالی ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ سے تو محبت کرتا ہوں، آپ کی جماعت سے محبت نہیں کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کا دعویٰ کروں، لیکن ابو بکر کے بارے میں میری زبان بے لگام ہو۔ میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تو محبت کا دعویٰ کروں، لیکن عمر کے بارے میں میری زبان آوارہ ہو۔ میں علی مرتضیٰ اور عثمان غنی کی عزت کا دفاع نہ کروں، اور میں دعویٰ کروں کہ میں رسول اللہ سے تعلق رکھتا ہوں، جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبت کرنا نہ صرف ایمان ہے، ایمان کا جزو ہے، اس لیے کہ کائنات کے امام نے خود فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ سارے رشتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور آپ کی محبت رکھ دی خود آپ ہی نے۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہو اسے صحابہ سے محبت کرنا پڑے گی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت کرے گا دراصل وہ ان کے خلاف نہیں ہے، میرے خلاف دل میں جذبات چھپائے ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیز، میں دوست بناؤں، تم دوست بناؤ، تمہیں پسند ہو، لوگ اس کی خامیاں تم سے بیان کریں، تم اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہو، تم سمجھتے ہو اپنے دوست کے بارے میں بری بات سننا بھی تمہارے لائق، تمہارے نزدیک قابل اعتنا نہیں۔ نبی علیہ السلام جس کے یار اللہ نے منتخب کیے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں اتنے ہلکے جذبات؟
کہ نہ کبھی تمہارے دل پہ تڑپ ہو، نہ کبھی تمہاری آنکھ چھلکے، نہ کبھی تمہاری زبان دفاع کرے، نہ کبھی تم ایسے بدبختوں کے خلاف اعلان نفرت کرو اور یہ خیال کرو کہ تم بڑے پکے مومن ہو۔ یہ ہفتہ بڑا اہم رہا پاکستان میں۔ ایک شخص جس کی تحریک سے ہم اس کے مرنے کے بعد واقف ہوئے، بلال خان، کیا قصور تھا؟ گھر سے بلا کر مارا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب اس تعاقب میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے اس 22-24 سال کے نوجوان کا ایک ہی قصور تھا، صحابہ سے محبت کرتا تھا، اور اتنا ماہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اس قدر ماہر کہ لمحوں کے اندر پوری دنیا میں اس کی بات پھیل جائے۔ اس لیے صحابہ کے دشمنوں کو اکیلا ہی بھاری پڑتا تھا۔ اور یہ پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور میں بڑی واضح دو ٹوک بات کرتا ہوں کہ ہمارے اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے۔ اس ملک میں غالب اکثریت اہل السنہ کی ہے۔ کسی ایک چھوٹے گروہ کو پروموٹ کرنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی جماعت کے خلاف تبرہ بازی کے لیے، خدا کے لیے اس کھیل کا کوئی حصہ نہ بنے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایسا حصہ بنا تو یہ بھول جائیے کہ صحابہ کی محبت داغدار ہو سکے گی۔ آپ کو ہر گلی میں بلال خان ملے گا، اور آپ خود یہ انتہا پسندی پیدا کرنے والے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے ساری انتہاؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور آپ کے صحابہ سے بھی اسی انتہا پسندی کی محبت کرتے ہیں۔ اگر صحابہ سے محبت انتہا پسندی ہے تو میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن آج کہتا ہوں، میں سب سے پہلا انتہا پسند ہوں گا۔ اگر صحابہ سے محبت کرنا کوئی دہشت گردی ہے تو میں سب سے پہلا دہشت گرد ہوں گا۔ اور اس ریاستی انتہا پسندی کو جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، اور ایک ایسے طبقے کو ہم پر مسلط کیا جاتا ہے جن کا کبھی وزیر اللہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور جن کا کوئی وزیر مذہبی طبقے پر بھونکنا شروع کرتا ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے وزیر اعظم صحابہ کی جماعت پر بھونکنا پسند کرتا ہے۔ میں لفظ استعمال کرتا ہوں، خدا کے لیے ہمیں پرامن رہنے دو۔ تمہارا جو بھی سیاسی ایجنڈا ہے ہم اس کی راہ میں حائل نہیں، لیکن جب بات نبی اور نبی کی جماعت کی طرف آئے گی ہمیں سامنے کھڑا ہوا پاؤ گے انشاءاللہ۔ کون ہے صحابہ؟ وہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ ان کا کردار، ان کے معاملات کیا معمولی ہیں؟ تم اپنے یاروں کے بارے میں ایک منٹ بات نہیں سن سکتے، اپنے دوستوں کے بارے میں ان کی صفائیاں دیتے ہو۔ ارے جس کے دوستوں کی صفائیاں رب نے قرآن میں دی ہوں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس قرآن نے یہ نہیں کہا اولئک ھم المفلحون، اس قرآن نے یہ نہیں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیا اس قرآن نے یہ نہیں کہا اولئک ھم الراشدون؟ کیا اس قرآن نے یہ نہیں کہا اولئک ھم الصادقون؟ کیا اس قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہی وہ جماعت ہے میرے نبی کی جس کے دلوں کا امتحان لینے کے بعد ہم ممتحن فیصلہ کرتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی؟ تمہارے یاروں کی تنہائیاں پاک ہیں یا نہیں تم بھی نہیں جانتے، تمہارے دوستوں کی مجلسیں پاک ہو سکتی ہیں، چوک چوراہے میں بیٹھتے ہیں صاف پاک ہو سکتے ہیں، سیاست پاک ہو سکتی ہے، لیکن تم میں سے کون ہے جو اپنے دوستوں کی تنہائیوں کے بارے میں بھی دعویٰ کر سکے؟ کوئی ایک شخص اپنے کسی معتمد دوست کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی میرا دوست میرے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری تنہائی پاک ہے، یہ میں جانتا یا میرا رب جانتا۔ لیکن جس جماعت کی بات میں کر رہا ہوں اس جماعت کی دلوں کی کیفیات، تنہائیوں کی، خلوتوں کی بات
عرش والے نے گواہی دی ہے میرے نبی کے یاروں کی تنہائیاں بھی پاک ہیں، تنہائیاں بھی پاک ہیں، جب اکیلے میں بیٹھتے ہیں تنہا ہوتے ہیں اس وقت بھی پاک ہوتے ہیں۔ جن کے دل پاک تھے اور جس کی گواہی عرش والے نے دی، آج یہ قد کے بونے، علم کے چھوٹے، ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ، معاشرے کے ردی لوگ ان لوگوں پر بکواس کرتے ہیں۔ یہ بات برداشت نہیں ہوگی، کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ صحابہ کا دفاع ایمان ہے، ایمان، ایمان کی جز نہیں، خود ایمان ہے۔ اس لیے کہ کائنات کے امام نے فرما دیا، یہ حدیث یاد کر لو، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے ابو بکر سے محبت کرتا ہے دراصل وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، وگرنہ کون جانے کون عمر، جو بلال سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، وگرنہ کون پہچانے کہ بلال کون، جو ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، اور جو طلحہ و زبیر سے، علی المرتضیٰ سے، عثمان غنی سے، حسن و حسین سے، معاویہ سے، ابو سفیان سے جو نفرت کرتا ہے وہ بھی سن لے، وہ بھی میرے نبی کی نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے۔ سنو، تم بھی ذرا ہوشیار ہو جاؤ، کوئی ایجنڈا ہے جس پر پیسے ملتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک اشتہار دیا گیا ہے، اور کان کھول کر یہاں آتے ہو تو کان صاف کر کے آیا کرو، کہ ہم تمہیں کوئی قصے کہانی اور حکایتیں سنا کر واپس نہیں بھجواتے۔ اس معاشرے میں رہنا ہے، اس معاشرے کی ایک ایک بات پہ توجہ کرنا ہے۔ یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ہمارے جیتے جی تو کوئی اسے کافر نہ بنا دے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اسے الہاد کی طرف نہ دھکیل دے۔ ایک اشتہار آتا ہے ٹی وی پر، ایک لڑکی جو پاکستانی کرکٹر ہے، قومی ٹیم کرکٹ کی، اس کا حصہ ہے، اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے میں یہ عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں شاہد افریدی کو، جس سے پوچھا گیا کہ تم اپنی بیٹیوں کو کرکٹ کھلاؤ گے؟ بیٹا تو ہے کوئی نہیں۔ اس نے کہا میری بیٹیاں، ان کا فیصلہ میں کروں گا، میری بیٹیاں کرکٹ نہیں کھیلیں گی۔ یہ بے غیرت لوگ، ایک لڑکی پاکستانی کرکٹر جس کا نام غالباً بسمہ ہے، اس کا ایک اشتہار آتا ہے، ایریل، واقف ہے اس سے؟ یہ سرف کا ایک برانڈ ہے، اس کا اشتہار چلتا ہے، ایک کونے میں لکھا ہے 4 دیواری میں رہو، نیچے کہا یہ جملے نہیں داغ ہیں، اور ایسے داغ ہمارے سامنے کیا رکیں گے؟ جسے یقین نہ ہو وہ ابھی اسی وقت میرے پاس یہ اشتہار موجود، یہ آپ کے ٹی وی چینل پہ چل رہا، لکھا ہوا 4 دیواری میں رہو، یہ داغ ہمیں کیا روکیں گے؟ اب 4 دیواری میں رہو کس نے کہا؟ کس کا حکم ہے؟ کس کتاب میں آیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ عورت وہ اچھی خالق کی نگاہ میں، مالک کی نگاہ میں، جو گھر بیٹھتی ہے، قرار پکڑتی ہے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں محبوس رہتی ہے۔ اب اگر کوئی اس کو داغ کہے اور ایک آزاد آوارہ، ایک لبرل عورت تمہارے دین پر حملہ کر دے، کیا کرنا ہوگا؟ کم سے کم کیا فرمایا تھا میرے نبی نے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے تو کیا کرے؟ آنکھیں بند کر لے، ان کا ذکر نہ کرے،
इन बातों पे तबसरा ना करें, खामोश होकर 1500 2000 जो लोग जुमा पढ़ने आते हैं इनको कहानी मीठी नींद सुलाकर भेज दें। मन रहा मिनकुम मुनकरा फलयुगय्यिरहु बियदिही, यही मेरे नबी की सुन्नत, यही मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत, यही जमात इस्लाफ की सुन्नत, और अल्लाह के फजल करम से हमारा बच्चा बच्चा जब तक जिंदा रहा यही सुन्नत अदा करता रहेगा। अपने हाथ से रोको। अब एरियल के खिलाफ हाथ इस्तेमाल करना क्या है? करोगे इस्तेमाल? फैलाओ इस बात को, सजा दो। जो तुम्हारे दीन के बारे में आवारा बात करेगा, जो तुम्हारे नबी के बारे में, कुरान के बारे में, सहाबा के बारे में बकवास करेगा, उसके साथ कम अज कम हमारा अलहदगी का ऐलान तो होगा कि नहीं? तो ये हम सब यहां करारदाद पास करते हैं कि जो इस्तेमाल करता था आज के बाद वो एरियल को इस्तेमाल नहीं करेगा। ताकि जब तक के ये कंपनी ये इश्तिहार वापस नहीं लेती, इससे पहले भी एक बार हो चुका और ये लोग असल में हमें टेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले करीम वालों ने इश्तिहार दिया था, वो टैक्सी वालों ने लड़कियों के जरिए से जाग के रहो। सहाबा जागते रहते थे, सहाबा जागते रहते थे। अल्लाह की कसम है, हर फितने के मुकाबले में सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। हर फितने के मुकाबले में फितना आया, इंतजार नहीं किया, फितने के सामने सीना सिपर हुए। ये सहाबा की सुन्नत है। और सहाबा से मोहब्बत करने वाले इतने बुद्धू राजा तो हो नहीं सकते कि आंखें बंद करके मुआशरे में जीना शुरू कर दें। हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले। फितना आया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम बन चुके, अमीर बन चुके, खलीफा बन चुके। फितना आया है, अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम चले गए, आपके बाद खलीफा का हक नहीं है कि उसको ज़कात दी जाए, लिहाजा हम ज़कात नहीं देंगे। अब लोगों ने समझाना शुरू कर दिया, हालात खराब हैं। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल, आप जरा नरमी से बात करें, जरा वक्त दे दें। सरहदात पर जंगें लग चुकी, खत्म नबुव्वत के दुश्मनों ने दावे कर लिए, बनी हनीफा के कबाइल बागी हो चुके, मक्का वाले भी बिखरे फिरते हैं, ताइफ वाले भी जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा करें, ये काम अभी कुछ न कहें, इसके बारे में छोड़ दें, इन लोगों को बाद में समझा लेंगे, बाकी दीन तो मानते हैं। क्या कहा? मोहब्बत में पहला, अताअत में पहला, ईमान में पहला, इस्तिकामत में पहला, अल्लाह की कसम नबी पाक के दीन को मानने वालों में पहला। उसका सबक क्या है? कहा पहले कोई और बात होती तो होती, अब तो नहीं हो सकता। अब तो अगर किसी ने ज़कात दी, ऊंट तो दिया, लेकिन ऊंट के साथ नबी के जमाने में जो रस्सी देता था वो भी रोकने की कोशिश की, मैं अबू बकर उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। क्या तर्ज अमल है सहाबा का। और लोगों जाग के रहो, जाग के तुम्हारे मुआशरे पर डाका डाला जा रहा है। अनकरीब तुमने मेरे जैसे दीवानों की बात न सुनी तो अनकरीब तुम्हारी बेटियां तुम्हारे गिरेबान पकड़ लेंगी। अगर तुम न जागे तुम्हारी नस्लें तुम्हें खुद जलील कर देंगी। जागो, सहाबा जैसा ईमान लेके आओ, सहाबा जैसा तर्ज अमल इख्तियार करो, ईमान ऐसा जैसा सहाबा का, अताअत ऐसी जैसे सहाबा की, इस्तिकामत ऐसी जैसे सहाबा की, और वारफ्तगी दीन पर। अल्लाह अकबर। बड़ी मिसाल सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि वो लोग कैसे थे। ये लोग उनके बारे में तरह तरह की बकवास करते हैं, उनके बारे में तरह तरह के जुमलेबाजी करते हैं और समझते हैं इन्हें कोई देखने वाला नहीं है, समझते हैं इनका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। इनको पता ही नहीं मोहम्मद का रब, अल्लाह की कसम है, जैसे मेरा रब
نبی پاک کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اعلان فرما چکا، اگر صحابہ کے بارے میں بھی کوئی ذرا سی بات کرتا ہے اللہ کا انتقام شروع ہو جاتا ہے، اس شخص کے خلاف، اس بدبخت کے خلاف اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بڑی دے سکتا ہوں میں، لیکن آؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، ذرا یہ منظر تو دیکھو۔ صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ بڑے آپس میں لڑتے تھے، آپس میں اس طرح کے تعلقات تھے، نبی کی بات نہیں سنتے تھے۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا تم نے کبھی محبت سے احد کو پڑھا ہوتا تو تمہیں کٹے ہوئے بازو مصعب کے دکھائی دیتے، تمہیں حمزہ کا پیٹ چاک دکھائی دیتا، تم نے سیرت کو پڑھا نہیں، تاریخ کو جانا نہیں، تم بدبختوں سے سیرت کو سنتے ہو جو اپنی مرضی کے سبق نکال کر تمہارا عقیدہ اور تمہاری محبت پر وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تم کبھی آؤ، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ہم سے سنو، ہم تمہیں سناتے ہیں کہ نبی کے یار کیسے تھے۔ یہ غزوہ مکہ کی، فتح مکہ کی رات ہے، یعنی اگلے دن آپ نے حملہ کرنا ہے، اور آپ آ کے آپ مر الزہران کے اندر ٹھہرے، اس وادی میں آپ نے اپنے لشکر کو پھیلایا اور حکم جاری کیا کہ ہر شخص ایک مشعل روشن کرے۔ ہر شخص نے ایک مشعل روشن کی۔ اب 10,000 یا 10,000 سے بھی زائد مشعلیں جب روشن ہوئیں تو مکہ روشن ہو گیا۔ مکہ والے ڈر گئے، یہ کون آ گیا، یہ کس کا لشکر ہے، اتنا بڑا الاؤ ہم نے آج تک دیکھا نہیں۔ آپس میں مشاورت ہوئی، اور مشاورت ہونے کے بعد ابو سفیان خود ہی نکل پڑا کہ میں دیکھتا ہوں، میں خود ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی قوم ہم پر حملہ آور ہوئی۔ کچھ ساتھیوں کو لے کر نکلا، چھپتا چھپاتا نبی علیہ السلام کے لشکر کے قریب پہنچا، اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، لگتا ہے بنو خزاعہ کا لشکر ہے۔ ابو سفیان کہتے نہیں، بنو خزاعہ کی طاقت تعداد اتنی نہیں، یہ کوئی اور ہے، دیکھو پتہ کرتے ہیں کون۔ یہیں سے گزر رہے ام رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کان میں ابو سفیان کی آواز پڑی اور یہ جملہ پڑا کہ کس کا لشکر ہے۔ وہ ٹھہر گئے اور کہا ابو سفیان سنو، یہ میرے بھتیجے کا لشکر ہے، پریشان نہ ہو، یہ میرے بھتیجے کا لشکر ہے۔ اور ہائے بربادی قریش کی کہ اب اگر قریش نے مقابلے کی سوچی تو زندہ کوئی نہیں رہ پائے گا۔ یہ بات ابو سفیان کو بھی سمجھ آ گئی، اور کہتا ہے ابو عباس، ابو الفضل، اب بچنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ سیدنا عباس رضی اللہ، آپ حضرت رسول اللہ کے خچر پر سوار تھے، کہا بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، نبی کے خچر پر میرے پیچھے بیٹھ جا، نیچے نبی کا خچر ہے اور آگے نبی کا چچا ہے، تو یہ تیرے بچنے کی امید پیدا کر دے گا۔ میں تجھے ضمانت میں لیتا ہوں اور نبی پاک کے پاس لے جاتا ہوں، اور تو سرنڈر کر دے، اللہ کے نبی سے امان لینا میرا کام ہے۔ پیچھے بٹھایا، چل پڑے، لشکر میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے روکا، سپاہیوں نے، کون کون آ رہا ہے، لیکن جب نبی پاک کے خچر کو دیکھتے تو پیچھے ہٹ جاتے، اور وہ نبی کے خچر کا بھی احترام کرتے تھے، تم نبی کی حدیث کا بھی احترام نہیں کر سکتے۔ وہ نبی کے خچر کا احترام کرتے تھے، اور بدبختو تم نبی کی باتوں کا بھی احترام نہیں کرتے ہو۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ہر کوئی نبی کے چچا کو اور خچر کو دیکھ کے چھوڑ رہا، کوئی تحقیق نہیں کرتا پیچھے کون بیٹھا ہوا۔ ابو سفیان نے چہرہ چھپایا ہوا، لیکن اس لشکر میں ایک ایسا بھی تھا جس کی عقابی نگاہیں، نبی پاک بھی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی رسول بننا ہوتا تو عمر بنتے۔ اس نے دیکھ لیا اور روک لیا، کہا یہ تو ابو سفیان لگتا ہے، ارے مسلمانوں آؤ، خوشخبری ہے تم کو، یہ بغیر کسی عہد نامے کے، بغیر کسی امان کے، بغیر کسی بات کے دشمنوں کا سرغنہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت عمر بھاگ اٹھے، دوڑ پڑے، دوڑ کر نبی کے خیمے کی طرف بڑھے۔ عباس بھی بڑے زیرک آدمی تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ ہونے کیا لگا ہے، انہوں نے بھی خچر کو دوڑایا اور حضرت عمر سے پہلے رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ کہا اللہ کے نبی یہ میں ابو سفیان کو لے کر آیا ہوں۔ اسی وقت حضرت عمر بھی پہنچے، یا رسول اللہ کوئی وعدہ نہ کیجیے گا، یہ دشمن ہے،
آپ کو ستانے والا مسلمانوں کا قاتل ہے، اللہ کے رسول اجازت دے میں اس کا سر اتاروں۔ اللہ اکبر۔ دونوں کی آپس میں بات چیت ہونا شروع ہوئی، دونوں کا مکالمہ شروع ہوا۔ سنو صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں عمر چپ ہو جا، میں امان دے چکا۔ کہا ابھی نبی امان نہیں دیں گے تو کسی کی امان نہیں مانی جائے گی، یہ دشمن ہے۔ کہا اگر تمہارے قبیلے کا بنو عدی کا ہوتا تم کبھی ایسا نہ کرتے، یہ چونکہ ہمارا رشتہ دار ہے، بنو عبد مناف سے ہے، یہ بنو عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے۔ فرمایا اگر یہ بنو عبد مناف سے نہ ہوتا، عمر تیرے جذبات ایسے نہ ہوتے، تم پھر قتل کرنے کی بات نہ کرتا کہ میں لے کر آیا، میرا رشتہ دار ہے اس لیے تو مارنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کیفیت میں سیدنا عمر کے دل پر ایک بار پڑا ہے۔ کہا عباس ایسی بات دوبارہ نہ کرنا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا اگر میرا باپ مسلمان ہوتا مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند تھا جس دن تو مسلمان ہوا، اس لیے کہ میرے نبی چاہتے تھے کہ تو مسلمان ہو جائے، تیرے ایمان کی خواہش نبی کرتے تھے، مجھے یہ بات تیرا ایمان لانا اپنے باپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو کیسی بات کرتا ہے؟ میں تیرا رشتہ دار سمجھ کر نہیں، میں اس کو اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے مارنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اور پھر آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی امان کو سیدنا ابو بکر کے مشورے کو مان کر اس کو امان دے دی۔ اور سنو صحابہ کن کو کہتے ہیں، جب وہ مسلمان ہوا ابو سفیان جیسے ہی مسلمان ہوئے، اللہ کی قسم ہے کوئی ایک زبان ابو سفیان کو یاد کروانے والی نہ تھی کہ تمہاری وجہ سے فلاں فلاں شہید ہوا، تمہاری وجہ سے نبی کو دکھ پہنچے۔ جس نے اسلام قبول کر لیا پھر اس پر کوئی زندگی پر تان کرنے والا نہ تھا۔ یہ ہیں صحابہ جن کے اپنے مارے گئے، جن کے اپنے قریبی شہید ہوئے۔ ان میں سے بھی جاؤ مجھے دکھا دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی شہادت پر، اپنے چچا کی شہادت پر حضرت ابو سفیان سے اس کے بعد کبھی بات کی ہو۔ کوئی ایک نبی کا صحابی دکھا دو جس نے ابو سفیان کو تانا دیا ہو۔ اور ظالموں، تم ان لوگوں کے بارے میں کیا جانو؟ رب کے قرآن نے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل، اور کہتے ہیں مال، اللہ اکبر، مال لینے آئے تھے۔ میں نے کچھ مثالیں آپ کو پچھلے جمعے دی تھی، یہ کردار تو دیکھو ذرا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، کون سے طلحہ؟ یہ وہ طلحہ ہیں جن کو اللہ کے رسول اسلام نے اپنی زبان نبوت سے جنتی قرار دیا ہے۔ اور وہ کون سے طلحہ؟ جب احد کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے مختلف غزوات اور بھی مختلف قوموں کے پاس آپ گئے اور مختلف غزوات میں آپ شریک ہوئے، انہی میں سے ایک غزوے میں آپ جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چراگاہ سے آپ کے اونٹ چرا کر لے جانے والے غطفانیوں کا آپ پیچھا کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں۔ راستے میں ایک قوم سے آپ گزرے اور ان کا پانی کھارا تھا، کنواں کھارا تھا، اور پھر پانی فروخت کیا جاتا تھا۔ قوم والوں نے آپ سے بات کی، آپ علیہ السلام نے پانی پیا اور فرمایا اور تم ہمیں کہتے ہو یہ کھارا، یہ تو میٹھا ہے، کیا مطلب؟ اس کنویں کے پانی کو پینے کی برکت سے ہی اللہ نے پورے کنویں کو میٹھا کر دیا ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ شامل سودا کیا، اس کنویں کا سودا کر کے اس قوم پر صدقہ کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اے طلحہ تم تو فیاض ہو، اور اس واقعے کے بعد حضرت طلحہ کو طلحہ الفیاض کے ہاتھ جانے لگا۔ طلحہ کی عادت، ایک تو بات میں صرف عرض کرتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی، آپ کی تربیت میں رہنے والا، اور ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جھوٹ کہتے جو یہ کہتے کہ یہ مال لینے آئے تھے، آپ کو عراق سے 7 لاکھ درہم آئے حضرت طلحہ کو، اور نبی علیہ السلام کے جس صحابی کو اٹھاؤ اسی کردار کا حامل دکھائی دیتا ہے۔ 7 لاکھ دینار آئے، کہاں گئے؟ اپنے غلام کو بلایا، کہا جاؤ
گن کر آؤ مہاجرین و انصار کے گھر کتنے ہیں، اور شام سے پہلے پہلے سارا مال مہاجروں اور انصاروں کے گھر میں دے دو۔ جب وفات پائی تو وصیت کر کے گئے کہ میرا مال میری اولاد کو، بیویوں کو، فلاں کو دینے کے بعد جو بچ جائے وہ سب بدری صحابہ جتنے زندہ ہیں ان پر تقسیم کر دیا جائے۔ اور جب آپ فوت ہوئے تو 100 بدری صحابی زندہ تھے، اور ہر شخص کو 40,000 درہم دیے گئے۔ ذرا لگاؤ صاحب، 100 آدمی کو 40,000 دیے جائیں تو کتنے کروڑ بنتے ہیں؟ اور یہ آج کی بات نہیں، اس وقت جب مال ملنا مشکل تھا۔ کون ہے طلحہ اور کون ہے نبی کے ساتھی؟ اللہ اکبر! ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اے طلحہ میں تیرا رشتہ دار ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، تو مجھے جانتا ہے، میری قسمہ پرسی کو بھی جانتا ہے، میں تجھے اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، میرا کچھ خیال کر۔ اللہ کا اللہ کی قسم آج تک مجھے کسی نے رشتہ داری کا واسطہ دے کر سوال نہیں کیا، تو نے کیا ہے؟ سن، میرے پاس عراق میں یہ زمین ہے اور اس کی قیمت سیدنا عثمان نے 3 لاکھ درہم لگائی ہے، تم چاہو تو یہ زمین لے لو، چاہو تو نقد مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا مجھے نقد دے دیں۔ مجھے بتاؤ جو ایک ایک مجلس میں لاکھوں روپے خرچ کر دیں، ان کی چاہت نبی تھی یا مال تھا؟ اور سنو، آخری بات سن لے، ہمارے ادارے بھی سنیں، وزیر اعظم تک جاتی ہے تو وہ بھی سن لیں، اور اگر آج نہ گئی تو کل قیامت کو تو انشاءاللہ ضرور ہم سنائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سنائیں گے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی ووٹوں سے ہم پر مسلط ہو کر نبی اور صحابہ کی جماعت کی توہین کرتے رہے، اور ہم ممبروں سے ان کو پکارتے رہے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، ہم تم پر لعنتیں برسانے کے لیے تیار نہیں، ہم تمہارے لیے ہدایت کی دعا کرتے، لیکن سنو، اگر دنیا میں تم نے اسی طرح اعلان کر کے صحابہ کے بارے میں کی گئی باتوں پر توبہ نہ کی تو تمہارا فیصلہ کر اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ غزوہ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، یہ بات آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کے مبارک رخسار میں یہاں اس والے حصے میں خود کی 2 کڑیاں، 2 اوپر 2 نیچے، اوپر والا حصہ تو سخت ہوتا ہے، پیشانی والا حصہ تو سخت ہوتا ہے، یہاں سے تو کڑیاں نکل آئی، لیکن یہ گال، یہ رخسار کا یہ حصہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور پھر گال ہو محمد رسول اللہ کا، سختیوں سے بچا ہوا، اللہ نرم و نازک۔ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ ملایا، ایسے لگا جیسے ریشم کی روئی کا گالا ہاتھ میں آیا، ایسی سافٹنس، ایسی نرمی، اللہ اکبر! ارے جس کے دل کو اللہ نے نرم کیا، جس کی زبان کو اللہ نے نرم کیا، اس کا جسم کتنا خوبصورت اور نرم ہوگا۔ 2 کڑیاں چبھی ہوئی، نکلتی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے، نکالنا چاہ رہے، ڈر رہے، ہاتھ نہیں لگا رہے، اتنے میں ابو عبیدہ آ جاتے ہیں۔ کہا ابو بکر تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، یہ سعادت مجھے عطا کر دو۔ ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، حضرت ابو عبیدہ نیچے بیٹھے، جھکے نبی پاک علیہ السلام پر، ہاتھ سے نہیں اپنے چہرے سے، اپنے دانتوں سے کڑی کو پکڑا اور اتنی نرمی سے کھینچتے رہے آہستہ آہستہ کہ کڑی تو نکل گئی، ساتھ ابو عبیدہ کا نچلا ایک دانت بھی گر گیا۔ ابو عبیدہ کو پیچھے ہٹا دیا کہ تمہارا دانت ایک ٹوٹ گیا ہے۔ دوسری کڑی ابو بکر آگے بڑھے، کہا اللہ کی قسم تمہیں اللہ کا واسطہ یہ کام مجھے کرنے دو۔ دوسری بار آگے بڑھے اور دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت گر گیا۔ مجھے بتاؤ، جو نبی کو اتنی سی بھی تکلیف نہ دینا چاہیں، ان کی جانثاری پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ ان کی وفاداری پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اصل میں
یہ ہمیں چیک کر رہے. اللہ کی قسم ہے تم جب بھی چیک کرو گے ہم اس معاملے میں جاگتے ہوئے پائے جائیں گے انشاءاللہ. اور کہہ دو نہ ڈرو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں. اور اگر کچھ ہو بھی گیا، مجھے وہ بات یاد آئی کراچی میں حضرت احسان الہی ظہیر کے چھوٹے بھائی محبوب الہی اپنے بزنس ٹور پہ تھے. وہاں ملاقات ہوئی ایک شیعہ وکیل سے. وہ علامہ صاحب کے مختلف لوگ دوست ہوتے تھے. اس نے کہا اور اپنے بھائی کو جا کے سمجھاؤ، اس نے بڑے دشمن پال لیے ہیں، اپنی جان کی بھی کچھ فکر کر لے. محبوب الہی وہاں حیدرآباد میں کاروبار کرتے تھے. ٹکٹ کٹایا، لاہور آ گئے. لاہور سیدھا ان کے گھر، اور ان کے گھر جا کے لابی میں بیٹھ گئے اور زوردار آواز سے رونا شروع کر دیا. بھائی تھا آخر، اپنے بھائی کے بارے میں سنا کہ اس کی جان کسی وقت بھی جا سکتی. اللہ. بھابھی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کچھ بات بیان نہیں کر رہا. انہوں نے علامہ صاحب کو بلایا، دیکھیں یہ محبوب الہی روتے جا رہا ہے، بات نہیں کرتا. علامہ صاحب آئے اور علامہ صاحب پنجابی بات کرتے تھے اور آ کے کہتے ہیں اوئے کی گل ہے، کیوں رونا ہے؟ اب اس نے ساری بات بتائی کہ وہ فلاں بیرسٹر بڑا اندر کی باتوں کو جاننے والا یہ خبر دے رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو کہا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ہائے ہائے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور سنو، ہمیں یہاں کے پیغام دینے والوں سن لو. کہتے ہو بڑا خطرہ، اس کام میں نہ آگے بڑھو، نہ لکھو، نہ بولو، یہ بات بھول جاؤ. ہم اس بات کے ماننے والے. علامہ صاحب نے کیا کہا؟ کہا محبوب الہی روتا کیوں ہے؟ اور لوگ ٹرک کے نیچے بھی آ کے تو مر جاتے ہیں. اور اگر نبی کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں جان جائے تو ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اپنے آپ کو بیدار کرو، تیار کرو. مقابلہ بڑا سخت ہے اور معاملہ بڑا حساس ہے. اپنے ایمان کی فکر کرو. تم آزمائے جا رہے، غلط فہمی کا شکار نہ رہنا. ہر دن تم آزمائے جاتے. جب نبی علیہ السلام کی جماعت پر بکواسات کی جائیں اور تم چپ رہو، تم سمجھو کہ تمہارا معاملہ نہیں، غلط. تم آزمائے گئے ہو. آزمائش میں پورے اترو. آزمائش میں پورے اترے نا تو اللہ کی قسم ہے احسان الہی ظہیر صحابہ کا دفاع کرتے کرتے جا کے سیدنا عثمان کے قدموں میں سو گیا ہے. تمہیں بھی مجھے بھی یہ مقام مل سکتا ہے. آزمائش شرط ہے اور آزمایا جا رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایسی محبت صحابہ سے عطا کرے جیسی محبت ہم سے پہلے لوگ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ان سے کرتے رہے، اور اس طرح سے ان کا دفاع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کی سنت ہے، جیسے رسول اللہ کی سنت ہے، اور جیسے ہمارے بڑوں کی سنت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.